الحمدللہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ کچھ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس تھے جو پچھلی دفعہ کے لیکچر میں ہم ریکارڈ نہیں کر سکے، تو تھوڑا سا آج کا سیشن جو ہے وہ ہم کل والے سیشن کا ریپیٹ ہوگا، بٹ اس میں یہ کہ دیر آر سم نیو تھنگس جس کے بارے میں ہم انشاءاللہ آج بات کریں گے۔ تو ایک چیز جو ہم نے ڈسکس کی تھی لاسٹ ٹائم وہ یہ تھی کہ انسان کی جو نیچر ہے، انسان جس حالت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جس میکانزم کے ساتھ بنایا ہے، اس کی نیچر کے اندر سلیوری یا غلامی یا کسی کی فالوورشپ موجود ہے۔ وہ ہر وقت کسی نہ کسی کی عبدیت جو ہے وہ اختیار کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں ہم نے 3 چیزیں دیکھی تھیں کہ یا تو وہ اپنی نفس کی خواہش کی ہوا کی پیروی کرتا ہے، یا وہ اپنے سوسائٹی یا معاشرے کے پیچھے چلتا ہے، اپنی سراؤنڈنگز، اپنا جو اس کا ارد گرد جو ایٹماسفیئر ہے اس کی لائن پہ چل رہا ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ وہ یا تو پھر یہ کہ اپنے آبا و اجداد، اپنے جو فور فادرز ہیں، اپنے جو اس کے خاندان میں جو طور طریقے چلے آ رہے ہیں وہ اس کے اوپر چلتا ہے۔ اور اس کی ہم نے ایگزامپلس بھی دیکھی، خاص طور پہ ہمارے معاشرے کے اندر مختلف الفاظ کے ہیر پھیر کے ساتھ قریب وہی الفاظ ہوتے ہیں جس طرح کے قرآن کے اندر آئے ہیں کہ وَقَالُوا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ تو بہت سارے لوگ ایگزیکٹلی یہ الفاظ نہیں کہتے، لیکن اسی کے پیرلل میں ان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم معاملات ایسے ہی چلائیں گے جیسے ہمارے خاندان میں، ہماری برادری میں چلتے ہیں، تو ہم تو اس سے نہیں ہٹ سکتے۔ تو اس کی ایک لوور لیول، سب سے جو لویسٹ لیول ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یار اچھا آپ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو فالو کرنا چاہیے، اور اس کا جو مینول ہے، جو اس کی انسٹرکشن ہے اس کی مخلوق کے لیے، اس پر ہمیں چلنا چاہیے، لیکن یہ کام بڑا مشکل ہے۔ تو ہم بہرحال ہمارے لیے بڑا مشکل ہے کہ ہم اپنے جو طور طریقے ہیں، جو سوسائٹی ہے یا جو برادری ہے ہماری، جو ہمارے خاندان کے طور طریقے ہیں، ہم اس سے بغاوت نہیں کر سکتے۔ تو اس کو وہ ایز این ایکسکیوز پریزنٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے پاسبل نہیں، ہم کر نہیں سکتے، تو اب کیا کریں۔ تو یہ بیسیکلی ان ادر ورڈز وہی ہے کہ ہم نے تو ایک طرح سے فیصلہ کر لیا کہ اللہ کی ہدایت جو ہے وہ بیسیکلی ہم اس سے ایگزمپٹ ہیں، کیونکہ ہماری جو برادری ہے، ہمارا جو ہمارا خاندان ہے، اس کے جو طور طریقے ہیں، اس کا پریشر ہمارے اوپر اتنا زیادہ ہے، تو اور یقیناً پریشر زیادہ ہوتا ہے، تو اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں انسان پھر کرے کیا۔ تو سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ انسان کا جو کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے۔ وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ اس کو یہ کہے کہ یار پریشر ہے ہی نہیں، یا ہمیں اس حقیقت کا یقیناً ادراک کرنا چاہیے کہ انسانوں کے لیے جو آزمائش ہے، اس میں جو ان کے ساتھ جو معاملات ہیں، جس طرح کے سرکمسٹانسز میں وہ رہ رہے ہیں، وہ یقیناً ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے۔ لیکن ان اینی کیس ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک ایکسکیوز ہیں ان کے لیے کہ وہ اپنی زندگی کا جو ڈائریکشن ہے، یہ اپنی زندگی کا جو طریقہ ہے، وہ اس کو ایکسکیوز بنا کر اپنا زندگی کا ٹریک سیٹ کر لیں کہ ہم یہاں تو نہیں جا سکتے، تو اب ہم ادھر ہی جائیں گے۔ تو یہ 2 ایکسٹریمز ہیں بیسیکلی جس کے اوپر انسان چلتے ہیں، یا تو وہ اس کو بالکل ہی اس طرف ٹلٹ ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے اس سرکمسٹانسز کے دباؤ میں مکمل آ جاتے ہیں، یا پھر دوسری جو سولوشن ہوتی ہے، جو بیسیکلی اٹس دا سیم سائڈ آف دا سیم کوائن، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بیسیکلی ایک ویکیوم کے اندر، ایک خلا کے اندر پیدا ہوئے ہیں، اور ہمارے ارد گرد جو رشتے ہیں، جو ہمارے رشتے ناتے ہیں، یا ہمارا جو خاندان ہے، یا جو بھی ہمارے سرکمسٹانسز ہیں، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تو اس صورت میں عام طور پہ پھر ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو اس سے کٹ آف کرتے ہیں اور گراؤنڈ ریئلٹیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو وہ ایک بہت اونچی اڑان اڑنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو ان چیزوں سے ڈسکنیکٹ کر کے، اور پھر وہ کریش کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی نیچر، اپنی ہیومن نیچر، اپنے احساسات، اپنے جذبات
ان کو کمپلیٹلی اگنور کر کے جب چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ پھر منہ کی کھاتے ہیں. تو ہمارے دین کا جو راستہ ہے اصل میں وہ یہ راستہ ہے کہ انسان جو ہے وہ حقیقت کو سمجھے, حقیقت کو اپنائے, اپنی فطرت کو, اپنی نیچر کو, اپنے احساسات کو, اپنے جذبات کو سمجھے, ان کو جو ویلیو اس کو دینی چاہیے وہ اس کو دے, اور اس کی بیس پر پھر وہ وہی کے اوپر اپنا غور و فکر اور تدبر کر کے اپنی زندگی کی ڈائریکشن کا تعین کرے کہ اب اس نے جانا کہاں ہے. کیونکہ وہی کا مقصد انسانی زندگی میں آنے کا یہ تھا کہ وہی آ کر انسان کو یہ بتاتی ہے کہ تم جس طرز پہ چل رہے ہو اس میں کہاں کہاں پہ کوئی نہ کوئی ایسا ٹرن تم نے لے لیا ہے جو غلط ہے. وہی ایکٹس لائک اے اسٹینڈرڈ. تو اس اسٹینڈرڈ کو تم سمجھ کر اپنی اس چال کو تھوڑا سا چینج کرو اور اس طرف آنے کی کوشش کرو. لیکن انسانیت کیا کرتی ہے؟ انسانیت پہ وہی سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ میں اس چال پہ چل رہا ہوں تو تم میری اس چال کے ساتھ مطابقت اختیار کرو. تو اس کی جو پچھلی شکل ہے وہ تو پچھلے زمانوں میں یہی رہی کہ وہی کے اندر ہی انسانوں نے تحریف کر دی. البتہ ہمارے ہاں جو اس کی شکل سامنے آئی ہے وہ یہ کہ قرآن میں تو تحریف ظاہرہ نہیں ہو سکتی, حدیث کا ذخیرہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی. تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے قرآن اور حدیث اور جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت تھی اس کو اپنے کلچر, اپنی نفسیات کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی. اور اس کے بہت سارے مظاہر جو ہیں وہ جس طرح ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیا برے صغیر کے اندر خاص طور پہ سامنے آئے. تو یہ وہی پیٹرن ہے بیسیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس بارے میں, جس میں انہوں نے مسلم امہ کا جو ہے وہ کمپیریزن کیا بنی اسرائیل کے ساتھ. تو یہ ایک انسان کا انسان کے ساتھ کمپیریزن نہیں ہے, یہ ایک نیشن کا نیشن کے ساتھ کمپیریزن ہے. ایک قوم جو ہے وہ اس میں جب کس طرح سے بگاڑ آتا ہے, کس وجہ سے اس کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے, یہ بیسیکلی اس قوم کو کمپیئر کیا جا رہا ہے مسلم امہ کے ساتھ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ تم بھی ان کے راستے پر چلو گے. اور اس میں آپ کو دو احادیث ملتی ہیں. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ایسے ان کے پیچھے چلو گے جیسے جوتے کے دو تلوے, جو جوتے کا سول ہوتا ہے, جیسے دو جوتے آپس میں مل جاتے ہیں تو وہ کتنے سملر ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی دس از واٹ یو آر گوئنگ ٹو ڈو. اور دوسری حدیث میں رسول اللہ نے کہا کہ تم وہ جس بل میں جا کے گھسے ہیں تم اسی بل میں جا کے گھسو. تو دس از ایکچولی ویری پروفاؤنڈ کہ ہم اس پہ اندازہ لگائیں اور ہم سوچیں کہ بنی اسرائیل نے کیا غلطیاں کی, اور اس کی نظر میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ کیا ہم بحیثیت امت ان چیزوں کے اوپر نظر رکھ رہے ہیں, ان پٹ فالز, ان ٹریپس کو دیکھ رہے ہیں جس پر ہم بحیثیت امت ایک کلیکٹیو وے میں ہم کہیں انہی چیزوں کی طرف تو نہیں جا رہے. تو بہرحال انسان جو ہے وہ ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ وہ 3 قسم کی غلامیوں میں جاتا ہے جب وہ خدا کی غلامی میں نہیں جاتا. تو وہی کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا کانسیپٹ سب سے پہلے کلیئر کرے کہ تم نے خدا کی غلامی کرنی ہے, تم نے خدا کے ٹریک, خدا کے ڈائریکشن کی طرف جانا. اب اس دوران جو اس کے اوپر پہلا اٹیک ہوتا ہے وہ ہم نے ڈسکس کیا کہ وہ اس کے اوپر ہوا کا اٹیک ہے. کیونکہ ہم اس کو ہیومنزم کے کانٹیکس میں دیکھ رہے ہیں تو ہیومنزم جو ہے وہ اصل میں انسان کے ایگو کا ٹیسٹ ہے. اصل میں انسان کی کہ نفس کے اندر اس کی سبمیشن کا ٹیسٹ ہے کہ وہ اس بات کا اندازہ لگائے کہ کیا میں کسی کی مخلوق ہوں اور کیا مجھے اس کی ہدایت کی ضرورت ہے, اور کہاں کہاں پہ میں اس ہدایت کو پس پش ڈال رہا ہوں. تو جو وہی ہے وہ اصل میں انسان کے ایگو کا ٹیسٹ ہے. یہ آئی ورسز گاڈ کی جنگ ہے اصل میں جو ہیومنزم جہاں پہ آ رہا ہے. اور کسی نے بہت اچھا سوال کیا پچھلے سیشن میں کہ ہیومنزم کو اتنی زیادہ پذیرائی کیوں مل رہی ہے ہمارے خاص طور پہ مسلمانوں کے اندر جو ہیومنزم کے کانسیپٹس آ رہے ہیں, تو وہ اتنے زیادہ پاپولر کیوں ہو رہے ہیں, اتنے ہمیں اٹریکٹ کیوں کر رہے ہیں.
تو اس کا جواب جو ہے وہ بھی بیسیکلی اسی کانسیپٹ کے اندر، ہوا کے کانسیپٹ کے اندر موجود ہے کہ ہم جب ہوا کی بات کرتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی ڈسکس کیا کہ ہوا سے ہمارے ذہن میں کانسیپٹ یہ آتا ہے کہ ہوا سے مراد انسان کا کسی بیس ڈیزائر کو فالو کرنا، کھانے پینے کی خواہشات، پیسے کی خواہش، سیکشول گریٹیفیکیشن، اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ اصل میں ہوا کے پیمانوں میں آتی ہیں. اور انسان جو ہے اصل میں جب ہوا کے پیچھے چلتا ہے، اور جب قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تم نے اس انسان کو دیکھا جس نے اپنی ہوا کو اپنا الہ بنا لیا، تو اس سے مراد شاید ایسی ہوتی ہے کہ انسان کہیں شاید یہ سوچ رہا ہوتا ہے ذہن میں کہ اب تو میں خدا کو فالو نہیں کروں گا، اب تو میں اپنے جو میرے ایٹنگ ڈس آرڈرز ہیں یا جو میری سیکچول انکلینیشنز ہیں ان کے پیچھے چلوں گا، یا میں پیسے کے پیچھے بھاگوں گا. تو ایسا نہیں ہے. ہوا کی جو ایکسپلینیشن ہمارے اسلاف نے دی وہ بڑی ہی پروفاؤنڈ ہے، اور وہ ایک ایسی جگہ پہ آ کے انسان کو ہٹ کرتے جہاں پہ انسان کے پرسنل بائسز جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہیومن سائیکالوجی ہے اس کو سمجھیں، کیونکہ ہیومن سائیکالوجی کو سمجھے بغیر ہمیں سمجھ نہیں آئے گی کہ آج کل کے دور میں خاص طور پہ جب ہماری جو ویز آف تھنکنگ اور ہمارے جو پیٹرنز اور ڈائنامکس ہیں وہ کہاں سے آ کے ہمیں ہٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ہم کسی قبیلے کے اندر نہیں رہ رہے، ہم کسی جنگل کے اندر نہیں رہ رہے جہاں پہ لائف بڑی سمپل تھی، یا کسی بادشاہ کے اندر نہیں رہ رہے جس کے اندر یہ محسوس ہوتا ہو کہ یار ایک بادشاہ ہے اور اس کا جو بھی حکم ہے وہ اگر وہ ایک حکم جاری کرتا ہے تو جو بادشاہ کہتا ہے وہی لا آف دا لینڈ ہوتا ہے. تو یہاں پہ ایسا نہیں ہے، یہاں پہ تو بہت زیادہ لیگل کمپلیکیشنز ہیں. ایک انسان ایک ملک میں بااختیار بھی ہو سکتا ہے لیکن قانون اس کے ہاتھ میں نہیں ہو سکتا، قانون کسی اور جگہ پہ جا چکے. تو وی ہیو ویری ڈفرنٹ ٹیسٹس ان کرنٹ ٹائمس، اور کیسے کیسے بائسز ہمیں آج کل کے دور میں ہٹ کر رہے ہیں. اس وجہ سے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم سائیکالوجی کو سمجھیں. تو ہوا جو ہے وہ بیسیکلی انسان کے ساتھ کیا کرتی ہے، وہ انسان کی خواہشات نفس کی بجائے اس کی جو انٹلیکچوئل انکلینیشن ہے کہ وہ کسی ایک ایسے راستے کے اوپر پڑ جاتا ہے، کسی ایک ایسے ڈائریکشن میں اس کا دماغ کام کرنا شروع ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ اس کے اوپر چلتا ہی جاتا ہے اور اس کے اپنے باعث جو ہیں وہ اس کو اس ٹریک پر آگے لے کر چلتے جاتے ہیں. تو یہ چیز خالی نماز روزے کے معاملات میں نہیں بلکہ جو ہمارے فائنینس کے ایشوز ہیں، مالی معاملات، سیاسی معاملات، اسلام کا سیاسی تصور، اسلام کا نفسیاتی تصور، ان سب جگہوں کے اوپر جو ہے وہ اصل میں ہم ہوا کے اٹیک کا شکار ہو رہے ہیں. تو یہ جو بیسیکلی انسان کی ایک انٹلیکچوئل ایڈکشن ہے، اس کے پیچھے اگر ہم اندازہ ہم اس کو اگر ریورس انجینئر کرنا شروع کریں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ اکثر اوقات ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنے کسی بھی سرکمسٹانس کی وجہ سے، وہ اس کا کوئی فیئر بیسڈ لائف سٹائل بھی ہو سکتا ہے، وہ اس کی کوئی ملک سے محبت ہو سکتی ہے، اس کا کوئی اپنے خاندان سے لگاؤ، کوئی بھی ایسی چیز ہے جس کی بیس پر وہ اپنا ایک اوپینین پہلے فارم کرتا ہے، اور جب وہ اوپینین فارم کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے آرگومنٹس ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے. یہ پہلا اٹیک ہوتا ہے انسان کے اوپر ہوا کا، کہ اس کا باعث جو ہے اس کو یہیں پہ آگے پکڑ لیتا ہے. اس کے بعد ہوتا یہ کہ انسان جب اس چیز کو اپناتا ہے تو اس کے اندر اپنے ایک بیٹل شروع ہو جاتی ہے، اور وہ اس بیٹل کو جب کمپیئر کرتا ہے کہ یار میں تو یہ سوچ رہا ہوں لیکن جو اصل آئیڈیالوجی ہے، جو اسلام کی آئیڈیالوجی یا جو دین میں ایک بات ہے وہ اس کے ساتھ کلیش کر رہی ہے. تو یہاں پر یا تو وہ اپنی بریک لگا سکتا ہے، یہاں پر وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اچھا میں نے تو اپنا پہلا تو میرے اوپر اٹیک ہو گیا باعث کا، لیکن اب میں اس کو شفٹ کرتا ہوں اور میں دوبارہ سے وہی کے اوپر چلنے کی کوشش کرتا ہوں. لیکن اس کے اندر سے ایک ریزسٹنس آتی ہے اور ہوا اس کے اوپر دوبارہ سے اٹیک کر کے اس کو یہ بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ جو جو تمہیں کلیش کر رہی ہے آئیڈیالوجی، ٹھیک ہے، یہ مولوی صاحب جو کہہ رہے ہیں، یہ فلانا دوست جو تمہیں بات کر رہے ہیں، you have to make it seem wrong and you have to make it seem unimportant.
تو اس کا دماغ اس چیز کے اوپر کام کرنا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد ظاہر ہے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ضمیر، ایک کانشیس کی آواز رکھی ہے. تو تیسرا اٹیک ہوا کے اوپر یہ ہوتا ہے، ہوا کا اس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو اس کو ایک نئی بات سمجھ میں آئی ہے، اس کو جو ایک نیا فلسفہ ہاتھ لگا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص فضل ہے اس کے اوپر، اور یہ اس کو ایک ایسی بات سمجھ میں آ گئی جو کسی کو سمجھ نہیں آئی. اور اس چیز کو لے کر پھر اس کا جو دماغ ہے وہ بڑا ایکٹیولی اس ڈائریکشن کے اندر تیز سے تیز کام کرنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہی وجہ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے دین میں بھی اس وجہ سے بہت سارے ڈفرینٹ عجیب و غریب قسم کے آف شوٹس ہیں، اور لوگ بڑے خوش ہیں اور بڑے پراؤڈ ہیں، ان کو لگتا ہے کہ یار ہمیں ایسی بات سمجھ میں آ گئی ہے. پچھلے دنوں کسی نے سوال کیا تھا کہ پچھلے سیشن میں کہ ایک کوئی خاتون ایسی ہیں جو پاکستان میں انہوں نے مسجد بنائی ہے جہاں پہ وہ فیمیل امام جو ہے وہ مسجد کی نماز لیڈ کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ایسے سامنے آ رہے ہیں کہ ہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا جی ہم تو بڑے لبرل ہیں اور ہم حدیث کے خلاف ہیں یا قرآن کے. دے ایکچولی تھنک دیٹ دے آر ڈوئنگ اسلام اے فیور. تو یہ اس کو اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی بلیسنگ سمجھ لیں. تو اس کی وجہ سے پھر ہوتا ہی ہے کہ انسان نئے سے نئے اصول، نئے سے نئے پرنسپل جو ہیں وہ دین کے نکالتا ہے، اور ایک بالکل ہی ڈفرینٹ ایسا نقشہ اس کے سامنے دین کا بنتا ہے، اور ایسی دریافتیں اور ڈسکوریز وہ کرتا ہے جو اس سے پہلے جس کو اگر وہ کمپیئر کرے اس سوسائٹی کے ساتھ، اس معاشرے کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے، تو تب اس کو سمجھ میں آئے کہ یہ تو بہت بڑا ایک ٹلٹ آ گیا، بہت بڑا فرق آ گیا. پر ہوتا بیسیکلی یہ ہے اس سچویشن میں کہ اس انسان کا دماغ اس سائٹ پہ جاتا ہی نہیں ہے. حالانکہ یہ بہت سمپل ٹیسٹ ہے، اٹس ایکچولی اے ویری ایزی ٹیسٹ فار موسٹ آف دیز کیسز، کہ وہ اپنے آپ سے یہ سوچے کہ یار وہ جو اتنی بڑی ایک سوسائٹی، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک معاشرہ جو چھوڑ کر گئے، ان معاملات میں ان کی جو تھنکنگ تھی، ان کی جو فلسفی تھی، جو ان کی عقل تھی، وہ کہاں گئی؟ یہ مجھے ایک نئی بات کہاں سے سمجھ میں آ رہی ہے. تو for most of these people it's actually a very easy test. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، انسان کا دماغ اس کے اوپر جاتا نہیں ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. تو اس لیے اس کے اٹیک سے اس سے بچنے کا جو سب سے آسان طریقہ، سب سے بہترین طریقہ ہے، وہ یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو ان لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے گئے معاشرے، وہاں کے طور اطوار، وہاں کی فلسفی کے ساتھ کانسٹنٹلی کمپیئر کرتا رہے، اور بار بار اس چیز کا جائزہ لیتا رہے کہ اس معاشرے میں معاملات کیسے چل رہے اور ہمارے معاشرے میں معاملات کیسے چل رہے ہیں. خاص طور پہ ہمارے جو دینی طبقے کے اندر جو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو عبداللہ بھائی اپنی سیشن میں ڈسکس بھی کر چکے ہیں، کہ ہمارے کلچر میں ہمارے بر صغیر کے جو نفسیاتی ایشوز ہیں، اور اس کے اوپر جو ہمارے کچھ تصورات بنے ہوئے ہیں دین کے حوالے سے، وہ کتنے ڈفرینٹ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے گئے معاشرے سے. تو اس حوالے سے ہم نے جو ایک بہت بڑا جو ہم نے لاس کیا، وہ یہ کیا کہ جیسا کہ کسی نے لاسٹ سیشن میں سوال کیا تھا کہ ہیومنزم کو اتنی زیادہ پذیرائی، اتنی زیادہ ایکسیپٹنس کیوں مل رہی ہے؟ اس کا جواب اصل میں جو کرسچین ٹریڈیشن جس کے ریئیکشن میں ہیومنزم پیدا ہوا، اس کی ہسٹری کے اندر اس کا جواب موجود ہے. کہ وہ کرسچین ٹریڈیشن، وہ جو ان کا کیتھولک چرچ کا جو ہولڈ تھا یورپ کے اندر، اگر ہم وہاں پہ دیکھیں کہ وہاں پہ کیا کیا ہو رہا تھا مذہب کے نام کے اوپر، اور اس کو ہم صرف اگر کمپیئر کرنا شروع کر دیں اپنے کچھ ارد گرد کے سرکمسٹانسز کے ساتھ، تو ہمیں بڑے آرام سے سمجھ میں آ جائے گی کہ وائی ہیومنزم ٹوک سچ ہولڈ، وائی ہیومنزم واز سو اٹریکٹیو فار اس. اور اس کا ایک سمپل سا جواب ہے کہ وہاں کے انسان نے بھی، اور خاص طور پہ وہاں کا جو مذہبی انسان تھا، انہوں نے وہاں کے انسان نے اصل میں انسان کو مار دیا. وہاں کے انسان نے انسانی جذبات کی، انسانی تصورات کی، اس کی اوپینینز کی، اس کی ان آزادیوں کی جو اس کو فطری طور پر ملنی چاہیے تھی،
جب وہاں کے ریلیجیس ایلیٹ نے ان چیزوں کو چینج کیا، جب اس کو فطرت کو انہوں نے مسخ کرنے کی کوشش کی، تو اس کی ریئیکشن میں انسانیت نے پھر اپنے لیے وہ راستہ ڈھونڈا جس میں وہ ان سب چیزوں کو پانا چاہتے تھے. لیکن انہوں نے ان چیزوں کو پانے کے لیے کوشش تو کی، مگر ساتھ میں وہ اپنے خدا کے اگینسٹ ایک گرج اور ایک شکوہ جو ہے، وہ ایک فلسفی اس کو لے کر پیدا ہوئی جس کا نام ہے ہیومنزم. تو جو رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ بہت زیادہ پروفاؤنڈ ہے کہ ہم نے جب یہ دیکھا کہ ویسٹ کا جو ہیومنزم کا ٹریگر تھا سب سے بڑا، وہ وہاں کی ریلیجس ایلیٹ کے وہ تصورات تھے جنہوں نے انسانی فطرت کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی. مثلا وہاں پہ جو اوریجنل سن کا کانسیپٹ ہے، جیسا کہ وہاں پہ عورت کو ایک گناہ کی جڑ ثابت کیا گیا، اور پھر اس کی بیس پر ایسے ایسے قوانین کرسچینٹی کے اندر وجود میں آئے کہ جو انسان جتنا نیک ہوتا تھا اتنا اس کو ایک عورت سے دور رہنا ہوتا تھا. اور یہی وجہ کہ ہم نے دیکھا کہ وہاں کے جو پوپس ہیں اور وہ بشپس ہیں ان کے لیے شادی کرنا الاؤڈ نہیں تھا، کیونکہ ظاہر ہے بہرحال آدم علیہ السلام کو جو پھل کھلایا جنت کے اندر وہ اصل میں عورت نے کھلایا، وہ عورت کی کارستانی تھی. شی واز دا کاز آف دا اوریجنل سن. یہ چھوٹی سی ٹویکس ہے نا، انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ عورت جو ہے یہ انسانی درجوں میں ایک نچلے لیول کی چیز ہے، اور اصل میں گناہ کی جڑ جو ہے دا کاز آف دا اوریجنل سن واز دا وومن. تو اس کی بیس پر پھر ظاہر ہے ایک ایسا پورا کا پورا ویلیو سٹرکچر وجود میں آیا جہاں پر نیکی کی علامت ہونا اصل میں عورت سے دور ہونا تھا. اور اس کے نتیجے میں اگر آپ کبھی ہسٹری پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ چرچز کے انڈر، چرچز کی جو نیچے جو زمین ہے وہاں سے ہزاروں کی تعداد میں نومولود بچوں کی لاشیں وہاں سے برآمد ہوئی. تو یہ ایک ڈائریکٹ اٹیک تھا. جب بھی مذہب کے اوپر کوئی سوال، جب بھی مذہب کے بارے میں کوئی انویسٹیگیٹو کسی انسان کی کوئی ایسی بات ہوتی جس پر وہ سوال اٹھاتا یا سمجھنے کی کوشش کرتا، تو وہاں کی ریلیجس ایلیٹ جو اس کے اوپر ریئیکشن دیتی ہے، اور وہ جس طرح کی سزائیں سناتے ان کو، اور جس طرح سے ان کو ہنٹ کیا گیا، جس طرح سے ان کو مارا گیا، یہ وہ سوالات ہیں جو آج ہمیں درپیش ہیں. یہ وہ سوالات ہیں جس کی وجہ سے ہم بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں ہم نے بھی ہماری مذہب کی جو بھی انٹرپریٹیشن ہے، جس کے اوپر صوفیزم کا جو انفلوئنس ہے خاص طور پہ برِ صغیر کے اندر، صوفیزم سے مراد مسٹسزم، جو ہماری ہسٹری ہے وہ کیونکہ کافی زیادہ کنیکٹڈ ہے ہندوؤں سے، اور ہندو مذہب کے اندر بہت زیادہ زور ہے اس چیز کے اوپر کہ انسان کے جو مظاہر ہیں، اس کا جو حلیہ ہے، اس کا جو ریچولز ہیں، ان کو بہت زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے. اور دوسری چیز یہ کہ جو اس میں جو رہبانیت کا تصور ہے کہ وہ انسان بہت زیادہ نیک ہے جو زیادہ سے زیادہ دنیا سے کٹ جائے، جو زیادہ سے زیادہ جنگلوں میں چلا جائے، بابا بن جائے، گلوں میں ہار ڈال لے، پہاڑوں کے اوپر چلا جائے، وہاں سے رول ہو کے نیچے آتا رہے. تو اس طرح کا جو ایک مسٹک قسم کا انسان ہے وہ سب سے بڑا اسپریچول بندہ ہے. اس کی جو نفسیات ہے اس کی وجہ سے پھر ہم نے کیا کیا، ہم نے بھی ان چیزوں کو انکانشیسلی ہمارے ہاں جو دین کا تصور آنا شروع ہوا، اس میں ہم نے نیک لوگوں کی جو تصویر اپنے سامنے کھینچنا شروع کی کہ یہ بڑا دینی بندہ ہے، یہ بڑا نیک بندہ ہے. تو وہ تصویر ہمارے سامنے یہ آنا شروع ہوئی کہ جو انسان جتنی زیادہ نمازیں پڑھ رہا ہے اور جتنی لمبی داڑھی رکھ رہا ہے، تو یقیناً یہ سب چیزیں ہمارے دین کے محکمات کے اندر ہیں، میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا. لیکن ہمیں اصل میں اسلام کا وہ فلسفہ سمجھ نہیں آیا کہ اصل میں انسان وہ ہے اسپریچول انسان، اصل میں وہ انسان روحانی انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے اوپر چل رہا ہے. اور اگر اللہ اس سے یہ چاہ رہا ہے کہ وہ کسی ٹائم پر اعتکاف میں بیٹھ جائے اور اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ دے 10 دن کے لیے، تو وہ ایسا کر لے. اور اگر اللہ اس سے یہ چاہ رہا ہے کہ اب وہ اعتکاف چھوڑ کر دنیا کے اندر نکل آئے، دنیا کے اندر فنکشن کرنا شروع کر دے،
تو یہ اس کی روحانیت ہے. اللہ اگر اس سے یہ چاہ رہا ہے کہ وہ محاذ پر جا کر اللہ کے دشمنوں سے لڑے تو یہ اس کی روحانیت ہے. اور سب سے بڑے کرشمے تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنے معجزات دیکھے ان میں سے زیادہ تر تو میدان جنگ کے اندر تھے. تو ہمارے البتہ سارے کرشمے جو ہیں وہ جنگلوں کے اندر ہوتے ہیں. کرامتیں جو ہیں وہ ساری ان کے پاس ہوتی ہیں جو دنیا سے کٹے ہوئے. تو یہ ایک بہت عجیب قسم کی ایک ڈسپیرٹی آئی. تو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ ہم نے جو دین کے تصور لیے اس کے اوپر بہت زیادہ ہمارا انفلوئنس تھا ہمارے کلچر کا, ہماری سوسائٹی کا, جس کی وجہ سے ہم نے بھی کچھ ایسی پرائرٹیز اوپر نیچے کی کہ اس کے نتیجے میں لوگوں کے لیے ہیومنزم کو ایکسیپٹ کرنا آسان ہو گیا. جب لوگوں کو یہ لگا کہ ان کی انسانی فطرت یہاں پر آ کر کلیش کر رہی ہے دین کے اس تصور سے, جب ایک انسان داڑھی نہیں رکھتا لیکن مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو سب سے پہلے جب یہ بتایا جاتا ہے کہ بیٹا داڑھی رکھنا پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھنا, تو اس کی وہ جو نیچرل ہیومن اسٹرگل ہے جس میں اس نے گرنا ہے, اٹھنا ہے, اللہ کے قریب جانا ہے, اللہ سے دعائیں کرنی ہے, اللہ کے آگے رونا ہے, وہ وہیں پر ہی اس کے اوپر سب سے بڑی ضرب وہیں پہ بڑھ جاتی ہے. اس بارے میں بات کرنا کیوں ضروری تھا؟ کیونکہ لاسٹ ٹائم جب یہ کوشچن ہوا تو آئی کمپلیٹلی مس دس پوائنٹ کہ یہ اتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اور پھر اس میں ایک اور انفلوئنس جو ہمارے اوپر آیا وہ ہماری گلوبل کیپٹلزم کا ہے. کیپٹلزم کی جو اپروچ ہے وہ ایک انتہائی شیلو, انتہائی پروفٹ بیسڈ, پروڈکٹیوٹی بیسڈ کلچر کی. اسی لیے جب آپ کسی کارپوریشن میں کام کرتے ہیں عام طور پہ تو جنرلی کہیں پہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کوئی امپلائی جو ہے وہ کس کانٹیکسٹ سے آیا ہے, آج اس کا دن کیسا گزرا ہے, اس کی اگر اس سے پوچھا بھی جائے نا کہ یو نو آر یو میرڈ اور ناٹ, کیا تمہارے بچے ہیں یا نہیں ہیں, تو وہ اصل میں اس چیز کا اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ یہ امپلائی ہمارے لیے کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے. یہ نہ ہو کہ کل کو اس کی شادی ہو جائے تو چھوڑ کے چلا جائے. تو انسان کی جو انسانی ضروریات ہیں, جو انسان کی اپنی جو اس کی ایکچوئل اسپاٹ ہے جس کے اوپر ہے, اس کو سمجھنے کی تو کیپٹلزم کے اندر کوئی زیادہ اتنی بائی فلسفی اس کے اندر ایسی کوئی لچک نہیں. ان کو اس سے غرض ہے کہ انسان پروڈکٹیو کتنا ہے, ان کو اس سے غرض ہے کہ انسان ان کو پروفٹ کتنا دے رہا ہے, کمپنی کے ریٹرن آف انویسٹمنٹ جو ہیں وہ کتنے اوپر جا رہے ہیں. اور اس کا بھی یقیناً ہمارے اوپر بہت بڑا اثر پڑا ہم انسانوں کے اوپر کہ ہم نے کہیں نہ کہیں یہ سوچ لیا کہ جو بندہ دینی حوالے سے زیادہ اچیومنٹس کر رہا ہے, جس کے پاس زیادہ نمبرز ہیں, تو سب سے بڑا اسپرچول انسان وہ ہے. جس کے زندگی میں رفتار صحیح تیز ہے, تو اصل میں وہ انتہائی اسپرچول اور اللہ کا نیک بندہ ہے. اور جو اگر کہیں پہ فیل ہو رہا ہے, جو کہیں پہ گر رہا ہے اور اٹھ رہا ہے, تو وہ کہیں نہ کہیں وہ پیچھے رہ گیا. تو جب ہم اس کو اسلام کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ تو بالکل اللہ کا کام تھا. یہ تو اللہ نے ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ اللہ کے قریب کون ہے اور اللہ سے دور کون ہے. ہم کہاں سے ان چیزوں کو لے کے بیٹھ گئے, ہم کہاں سے لوگوں کے ریٹرن آف انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ جانچنے لگے. کیا ایک بندہ جو ہے نا وہ قرآن پڑھتا ہے, روز تلاوت کرتا ہے اور وہ یہ کام کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے وہ بڑا نیک انسان ہو گیا, اور جو دوسرا ہے وہ کیونکہ ظاہراً فیل ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایکچولی دین کے میدان میں ایک فیلئر لیول کے اوپر جا رہا ہے. تو جب ہم ان چیزوں کو اس طرح سے لے کر چلیں گے تو ہم بھی اصل میں انسان کی انسانیت کو ویسے ہی مارنے کی کوشش کریں گے جیسا کہ ویسٹ کے اندر ہوا. اور جب ہم ایسا کریں گے, جب ہم اسلام کے صحیح تصور کو نہیں اپنائیں گے, اسلام کی دی ہوئی ان آزادیوں کو خود دین کے نام پر ٹھکرائیں گے, تو پھر انسان اپنی فطرت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہیومنزم کی طرف یقیناً اٹریکٹ ہوگا. تو انسانی جذبات, انسانی احساسات کی جو اہمیت ہمارے دین میں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا دین دیا جو کمپلیٹلی ہولسٹک ہے, جو انسان کی زندگی کے ہر پہلو کو کور کرتا ہے.
تو اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. جو سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ اپنے جنتیوں کی ایک دعا بتاتے ہیں کہ وقال الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہ ہمیں تو یہ دین مل ہی نہیں سکتا تھا اتنا پرفیکٹ اور اتنا کمپلیٹ اگر ہمیں اللہ اس طرف نہ لے کر جاتا. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کو ہم اپنے ہاتھوں سے خود ضائع کرتے ہیں. تو اس چیز کو اگر ہم سمجھیں اور اس چیز کو ہم اگر پہچان لیں تو دس از ایکچولی آور بیسٹ کارڈ دیٹ وی کین پلے اگینسٹ ہیومنزم. کہ ہم ان چیزوں کے اوپر غور کرنا شروع کریں کہ ہم کہاں کہاں پہ یہود و نصارہ کے انہی ٹریپس کے اندر فال کر رہے ہیں. اور اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کو ہر پہلو سے سمجھنے کی کوشش کریں. اس میں جو عبدالعلام بھائی کی جو سیریز ہے سیرہ اور کلچر کے نام سے، اگر تو وہ آپ لوگوں میں سے کوئی بندہ ابھی تک اس کا اس سے تعارف نہیں ہے تو وہ ضرور اس کو چیک کرے اور ضرور اس کو اٹینڈ کرے. اس کے سارے لیکچر جو ہیں وہ یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں. یہ ایک ایسی ضرورت ہے اس زمانے کی جو ہمارا سب سے بڑا ڈیفینس ہے ہیومنزم کے اگینسٹ، کہ ہم انسانی دین فطرت جو ہے اس کو واقعتاً دین فطرت سمجھیں اور اس کو اسی طرح سے لے کر چلنے کی کوشش کریں. تو ابھی ہم کوشچن آنسر کی طرف چلتے ہیں. اچھا، اس سے پہلے کہ ہم سوال لیں، ایک میں چیز کلیئر کرنا چاہوں گا. جو اس میں بات ہوئی کہ کرسچینٹی نے جو اما حوا اور آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ کنسیپٹ دیا کہ آدم علیہ السلام نے جو غلطی کی تھی پھل کھانے کی وہ اما حوا کے کہنے پر کی تھی، اور یوں ایک عورت سے جو ہے وہ برائی کی کا آغاز ہوا اور اس بنیاد پر عورت کو برائی کی جڑ قرار دیا گیا. اسلام کی نظر میں یہ کانسیپٹ بالکل ہی غلط ہے، اور قرآن مجید کی آیات ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ دو طرح کی آیات ہیں، جس میں ایک تو یہ ہے کہ ان دونوں کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا اور ان دونوں نے ہی وہ کھایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وري عنهما من سوآتهما. ان دونوں کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا تاکہ ان کو بے لباس کر دے. اور وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اور ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائیں کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، اور ان دونوں کو دھوکے میں ڈالا. فلما ذاقا الشجرہ، جب ان دونوں نے چکھ لیا تو پھر وہ بے لباس ہو گئے. ایک طرح کی یہ آیات ہے جو بہت زیادہ قرآن میں، اور دوسری بلکہ جگہ پر جو آیات ہیں وہ بتاتی ہیں کہ اس کا آغاز آدم علیہ السلام سے ہوا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کے کا فالوور بنایا. اسی لیے مرد کو چننے میں یہ پابندی کی گئی ہے کہ آپ مسلمان سے شادی کریں، اور ایک مرد ہے مسلمان تو وہ ایک اہل کتاب کی کسی خاتون سے شادی کر سکتا ہے، عیسائی یہودی عورت سے، کیونکہ عورت جو ہوتی ہے وہ آدمی کے دین پر آ جاتی ہے، یا کم از کم جو ہے اس کا شر جو ہے وہ آدمی روک دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور یا اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے. قرآن بتا رہا ہے کہ فوسوس الیہ الشیطان، سورہ طٰ کی آیت ہے، شیطان نے ان کے دل میں، الیہ مذکر کی ضمیر ہے اور آدم علیہ السلام کی طرف پلٹ رہی ہے، ان کے دل میں وسوسہ ڈالا. قال یا آدم، اور اس نے کہا اے آدم، هل ادلک علی شجرۃ الخلد، کیا میں تجھے ہمیشہ ایسے درخت پر کہ جس کو کھا کے تم ہمیشہ جنت میں رہو اس کی طرف تمہیں رہنمائی نہ کروں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پورا آدم علیہ السلام کو اس میں ذمہ دار قرار دیا. وعصا آدم نے نافرمانی کی اور پھر اس نے اللہ سے توبہ کی. تو ان دونوں طرح کی آیات سے واضح ہوتا ہے کہ یہ اس کو اما حوا کے اوپر فٹ کرنا اور اس بنیاد پر جو کرسچینٹی کا پورا تصور ہے وہ بالکل باطل ہے اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے.